أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون تھے اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔ اور کوئی سوال ہے تو خدمت میں حاضر ہے۔ جی مولانا صاحب، میرا سوال تھا، بہت اچھا درس ہمارے، تو وہ چونکہ عمرے کی تیاری ہے اس کے حساب سے، تو آپ نے جیسا کہا بہت ہی ریلیونٹ انفارمیشن بھی ہے اور دعائیں بھی۔ یہ میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جو خانہ کعبہ کا ایک غلاف چڑھایا جاتا ہے یا موجود ہے، یہ کب سے شروع ہوا ہے مطلب، اور اس کا کیا تھاٹ تھی، اس کے پیچھے کیا ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ یہ جب حضرت ابراہیم نے اس خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور حضرت حاجرہ تھی، تو لوگ اس وقت یہ خانہ کعبہ اس طرح نہیں ہوتا تھا، اس کے ارد گرد مسجد ہو، اس طرح لوگ طواف کریں۔ وہ گھروں کے درمیان ایک گھر ہوتا تھا، گھروں کے درمیان ایک گھر ہوتا تھا۔ تو کیا ہوا کہ جب لوگ باہر سے آتے تھے تو ان کے لیے مشکل ہو جاتا تھا کس طرح پہچانے خانہ کعبہ کو کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا طواف کریں۔ تو پھر پہچان کے لیے کہتے ہیں شروع میں حضرت حاجرہ نے اپنی چادر اس پہ ڈالی تھی کہ تاکہ اس کی پہچان ہو کہ یہ خانہ کعبہ، اس کا طواف کیا جائے، یہ مقدس ہے، یہ مطہر ہے، اس کے آداب ہیں، اس کے احترام کیا جائے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ رواج شروع ہے، پھر زمانہ تبدیل ہوتے ہوئے اس میں بہتری آئی ہے۔ اور قبلہ اسی میں یہ کالے رنگ کی چادر کا بھی کوئی خاص ہے وجہ کہ اور رنگ کی بھی ڈالی جا سکتی تھی دیکھنے کے لیے، یہ کوئی خاص وجہ سے؟ کیونکہ جو اس کے اندر جو پتھر ہے نا، اس کا نام ہی حجر اسود ہے، یعنی کالا پتھر۔ صحیح ہے، حجر اسود تو ہم احترام کے لیے کہتے ہیں، معنی اس کا کیا جائے کالا پتھر۔ تو اس کی مناسبت سے جو ہے وہ ساتھ اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے کالے رنگ کا، کہ کالا رنگ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور ظاہری طور پر بعض اوقات ایک چیز ہوتا ہے نا، ایک کام کوئی ہوتا ہے ظاہری طور پر ایک خاص انداز میں، اصل میں اس کی اللہ تعالیٰ کی اس میں مصلحت ہوتی ہے، رضا ہوتی ہے۔ اور مولانا صاحب ایک یہ بھی سوال ہے کہ یہ جو طواف کے جو ہے ارد گرد چکر جو لگانے ہیں، اس کی تعداد کس طرح معین کی گئی ہے؟ 7 کیوں ہے، 5 کیوں نہیں، یا زیادہ یا کم؟ اس کا کوئی کیا ملتا ہے اصل تعلیم؟ میں یہ نا کہ بہت سی دنیا میں ایسی چیزیں ہیں جن کو، کچھ عدد ہیں جن کو خداوند تعالیٰ نے پسند کیے، مثلا 7 آسمان ہیں، صحیح، اسی طرح جو ہے وہ بعض اور چیزیں 7 ہیں۔ تو انہی میں سے جو ہے یہ 7 چکر اسی انداز سے مقرر کیے گئے ہیں۔ اللہ کو یہ عدد پسند ہے اور اس کا حکم ہوا۔ اور خاص کوئی وجہ جو ہے وہ احادیث میں نہیں ملتی، ممکن ہے بعض لوگوں نے اس کا کوئی ریزن نکالا ہو، تو میرے ذہن میں نہیں اس کا۔ یہ جن پتھروں سے مولانا صاحب یہ تعمیر کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے نے کیا، یہ پتھر وغیرہ اس وقت مطلب یہ تو تھوڑا ریگستانی سا علاقہ ہے، پتھر اویلیبل ہوں گے، بڑا مشکل کام ہوگا ان کے لیے، یا کہیں دور سے لانا یا؟ جی جی ہاں، یہ پتھر وہاں اویلیبل ہیں، وہاں پہاڑیاں ہیں، ریگستان بھی ہے لیکن پہاڑیاں ہیں۔ مثلا اس کے نزدیک کو ابو قبیس ہے، اور دوسری پہاڑیاں، خود صفا و مروہ کی جو پہاڑی ہے ابھی اس کو انہوں نے ڈیزائن بنا دی ہے، ٹھیک ٹھاک پہاڑی تھی ایک زمانے میں۔ تو پتھر تھے، پتھروں کو پہاڑ سے جدا کرنا اور اس کو پھر لانا یہاں مشکل تھا، یہ کام انہوں نے کیا حضرت ابراہیم اسماعیل نے۔ آخری سوال ہے مولانا صاحب، کوئی ایسی دعا یا ذکر اگر چانس مل جائے کہ خانہ کعبہ کی دیوار کو کپڑے کے بغیر ہاتھ لگنے کا چانس ملتا ہے، حجر اسود کو زیارت کا قریب سے ملتا ہے، کیا اس میں آپ تجویز دیں گے کہ کسے دعا کسے؟ وہاں 2 طرح کی ہے نا، ایک دعا جو مسنون دعائیں ہیں قرآن میں ہیں یا اپنا اس میں احادیث میں ہیں، ایک وہ دعائیں، ایک دعا آپ کی دل کی کیفیت ہے، وہ اپنے ایمان کے سلامتی کے لیے دعا کیجئے، بار بار خانہ کعبہ پہ زیارت کے لیے دعا کیجئے، اپنی اولاد کے لیے دعا کیجئے، اپنے بزرگوں کے لیے دعا کیجئے، پھر اپنا درد دل اپنے پروردگار سے اردو میں بیان کریں، یہ ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ اگر چاہتے ہیں مسنون دعائیں پڑھیں آپ، تو اس میں جو ہے وہ یہ دعا جو ابھی ہم نے پڑھی حضرت ابراہیم کی، آیت نمبر 127 میں،
یہ اس کو بار بار تکرار کریں. ایک اس کی مناسبت بھی ہو گئی، حضرت ابراہیم کی دعا ہے، عظیم ہستی کی دعا ہے، پھر قرآن میں لکھا ہو، اس کو بار بار تکرار کریں. پھر دوسرے ٹائم پہ جائیں آپ دعائے کمیل کی پوری پڑھ سکتے ہیں تو اچھا ہے، بعض جملے پڑھیں. جوشن کبیر کی تلاوت جو ہے وہاں پر کی جائے. یہ دعائیں جو مسنون اس طرح کر سکتے ہیں. ان دعاؤں کی دو ہی کیفیات ہے، ایک یہ ہے کہ آپ اپنے دل کی بات بتاتے ہیں، وہ ہر زبان میں بتا سکتے ہیں، اپنے لیے دعا مانگ سکتے ہیں. دوسرا جو ہے دعائیں مسنون جو روایات میں موجود ہیں قرآن میں. شکریہ جی ماس. جی قبلہ، میرا ایک دو سوال ہیں. ایک تو ایک بہن کی طرف سے آیا سوال، وہ یہ ہے کہ جو آپ نے سٹارٹ میں بتایا تھا جو زیارتیں پڑھنے کا، وہ پلیز ذرا بتا دیجیے گا وہ کون سی تھی زیارتیں. ایک تو یہ سوال ہے جو آپ سیشن کے شروع میں آپ بتا رہے تھے جب شروع ہوا ہے درس. تو دو آپ نے زیارتیں بتائی ہیں، جواب جب پوچھ رہا تھا تو. جی وہ غدیر ہاں کے جی اچھا. وہ غدیر کے مقام پر آپ جب جائیں گے تو وہاں جو ہے مختلف زیارتیں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو انہی میں سے ایک زیارت غدیریہ ہے، ٹھیک ہے، وہ پڑھیں. اور انہی میں سے ہے زیارت امین اللہ، وہ آپ پڑھیں. انہی میں سے ہے زیارت امیر المومنین. یہ تینوں میں سے کوئی ایک پڑھ دیں، تینوں پڑھ دیں تو اور اچھا ہے. یہ ان میں سے جو ہے کوئی ایک پڑھ دیں. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. اچھا، دوسرا جو سوال ہے وہ میرا نماز کے متعلق ہے. جس طرح بعض اوقات میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہر بندے کے ساتھ ظاہر ہوتا ہوگا جب بندہ سفر میں ہوتا ہے. جس طرح میرا جب میں جا رہا ہوتا ہوں یہاں سے آف شور، تو پھر میرا پڑاؤ ایک جگہ ایئرپورٹ پر ہوتا ہے، اور وہاں سے آگے پھر میں نے آف شور جانا جہاں پہ میں نے 14 دن رہنے ہوتے ہیں. لیکن وہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح میرا ظہر یا عصر یا مغرب کا یا عشاء کا خاص طور پہ، یا ظہر عصر کا جو جب میں برگن میں ہوتا ہوں یا کسی اور سٹی میں، تو وہ میری قصر نماز ہوتی ہے. لیکن میں اس کو بعض اوقات مجھے موقع نہیں ملتا اس کو سفر کے دوران پڑھنے کا. لیکن میں جب آف شور چلا جاتا ہوں تو پھر وہاں پہ میں قضا کر کے پڑھتا ہوں. لیکن وہ قضا کر کے پھر میں ظہر اور عصر کی پوری پڑھوں گا یا قضا میں قصر ہوگی، اس کا تھوڑا سا بتا دیجیے. وہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ جب سفر میں تھے تو قضا ہوئی ہے سفر میں رہتے ہوئی ہے یا سفر سے آپ پہنچ گئے تھے گھر. اگر سفر میں ہی قضا ہوئی ہے تو پھر آپ نے قضا پڑھنی ہے اس کے، یعنی اس کی آپ نے قصر پڑھنی ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن اگر میں وہ اس ٹائم پر میں نہیں پڑھ سکا، میں مطلب میری وہ نماز وہ قصر تھی، لیکن جب میں ڈیسٹینیشن پر پہنچ گیا ہوں جہاں پر میں 14 دن رہوں گا، یا لیٹ سے واپس آ گیا ہوں، گھر آ گیا ہوں، لیکن وہ جو میری ظہر اثر کی اگر میری نماز قصر تھی جو کہ مجھ سے نہیں پڑھی گئی، جب میں گھر آ کے اس کو قضا کر کے پڑھوں گا تو اس کو پوری پڑھوں گا یا وہ کس طرح ہوگا اس کا؟ جی جی، وہاں آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ فرض کریں 5 بجے قضا ہوتی ہے، زور ہوں اثر کی فرض کرتے ہیں. ہوں تو میں پوچھتا ہوں آپ جو ہے 5 بجے سے پہلے گھر پہنچ گئے تھے یا 5 بجے کے بعد نہیں، پہنچے؟ 5 کے بعد پہنچا ہوں. ہاں، پھر آپ نے وہ قصر پڑھنی. ٹھیک ہے، جی قصر ہی ہوں گی قضا بے بھی شک گھر آدھی ہی پہنچ. پڑھنی، قضا بھی آدھی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک 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 ہے. باقی ماشاءاللہ درس بہت اچھا اور ماشاءاللہ بہت انفارمیٹیو ہے، قرآن کے متعلق بھی اور عمرے کے متعلق بھی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو انشاءاللہ جانے کی. بہت شکریہ جزاک اللہ. جی، اور یہ جو خانہ کعبہ کے رنگ کے بارے میں کہا نا، پردے کے بارے میں، یہ جو ہے یہ مختلف ادوار میں چینج ہوتا رہا ہے. مختلف رنگ اس پر آتے رہے ہیں، اور زیادہ تر اس کا رنگ جو رہا ہے وہ سبز یا کالا. اور اس میں کوئی حدیث یا خداوند تعالیٰ یا کس قسم کی چیز نہیں ہے کہ یہ کالا جو ہے وہ ہونا چاہیے، اس طرح سے کوئی نہیں ہے. یہ مختلف زبانوں میں مختلف حکومتوں نے سے چینج کیا اس کے رنگ کو. جی قبلہ ایک اور چھوٹا سا سوال ہے کہ جس طرح آپ کا یہ کوئی کئی لوگ تو ویسے کاٹ بھی لیتے ہیں وہاں پہ، میرے خیال اس کا حصہ جو غلاف کا یا کوئی دھاگا یا کوئی اس طرح کی چیز، اگر وہ کوئی اس طرح کی آپ کو چیز مل جائے یا کوئی اگر آپ ہاتھ لگائیں ہاتھ میں آ جائے، تو کیا اس کو مطلب لینا یا اس کو ساتھ کرنا تبرکات کے طور پر وہ ٹھیک ہے، یا مطلب اس کو نہیں کرنا چاہیے اگر جیسے دھاگا ایک آپ نہیں سمجھ کرنا لیں؟ چاہیے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، وہ جو ہے گناہ ہے. جی ٹھیک ٹھیک ہے. ہے؟ وہ ہمارے گاؤں میں ایک دفعہ اینٹیں لائی گئی نا مسجد کے لیے، سارے گاؤں والے اٹھا کر لے گئے. تو جو ہے والد صاحب نے پوچھا کیوں لے گئے؟ کہا تبرک کے لیے لے گئے. ایک اور یہاں اضافہ کروں، صحیح، بعض کا لوگ بے وقوفی کرتے ہیں نا. امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جب لوگوں کو شفا ملتی ہے نا تو وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، تو سارے ایرانی دوڑ جاتے ہیں ان کے کپڑے اتارنے کے لیے تبرک کے طور پر.
یہ تو تبرک حاصل کر رہے ہیں، وہ بیچارہ ننگا ہو جاتا ہے، یہ صحیح نہیں۔ وہ پھر پولیس آتی ہے اس کو چھڑانے کے لیے، یعنی یہ بے وقوفی ہے۔ وہ بیچارہ اس کو شفا ملی ہے تو اس کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ کپڑے اس کے اتار دیں۔ جی یہ اپنا یہ جو 7 چکر کی جو ہے، بعض لوگوں نے بعض دلیلیں بیان کی ہیں، ویسے روایت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، دلیلیں بیان کی ہے، کہا کیونکہ آسمان 7 ہیں، ہفتے کے دن 7 ہیں، اور سورہ حمد کی آیات 7 ہیں، اس کے علاوہ جو ہے قرآن کے 7 بطن ہیں، اور یعنی بعض لوگوں نے یہ بیان کیا اپنی طرف سے، ان کا اپنا ایک سلیقہ ہے، اس سے بیان کی گئی۔ اور پھر بعض نے کہا کہ یہ 7 چکر اس لیے ہیں کہ انسان کو 7 بری خصلتوں سے دوری اختیار کرنی چاہیے، برے اخلاقوں سے، جن میں سے عجب ہے، خود پسندی ہے، کبر ہے، حسد ہے، حرص ہے، کنجوسی ہے، غضب ہے، شہوت ہے۔ یہ اپنا لوگوں کا ایک اپنا اپنا آئیڈیا ہے، لیکن اس میں خدا کی طرف سے آرڈر ہے، اس کی اصل حکمت خداوند تعالیٰ جانتا ہے۔ ابراہیم، لیکن حیرت انگیز بات ہے کہ یو ایس میں خاص طور پہ 7 کے حرف کو جو ہے وہ منحوس سمجھا جاتا ہے، یہ یو ایس سائٹ پہ اچھا، وہ منوج اکثر، سمجھا جی جاتا ہاں، ہے۔ اکثر منزلیں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ 4 5 6 کے بعد 8 آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب وہ نہیں ہے اب غالباً کہ وہ اس کی ضد میں کیا گیا یا کیا، بار وہاں پہ یہ اپوزٹ بھی آپ دیکھیں، اب 7 ہم لکھتے ہیں نا تو 7 لکھے اکثر لوگ انہیں کراس ایسے ڈالتے ہیں ہلکا سا کہ اچھا وہ اچھا، 7 لکھے، جی ہاں، وہ اس کی یہ یورپ سے ثقافت کا چکر بھی ہوتا ہے، ایران میں 13 کو منوج سمجھا جاتا 13 ہے۔ 13 ایرانی پتہ کیا کرتے ہیں، گلی کا نمبر 13 ہو نا، 13 نہیں لکھتے، 12+1، یہ اپنی طرف سے لوگوں کو بنائی ہوئی ہیں۔ یہ جی ہاں عدد، بعض عدد کو خدا نے فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے، لیکن یہ خدا کی طرف سے آرڈر ہے، اور یہی تسلیم ہونا ہے کہ یہاں آپ رک نہ جائیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ ساتھ کیوں ہے، اگر نہیں سمجھے تو آپ وہاں رکیں نہ، اس کو چھوڑ نہ دیں، بلکہ یہ کہہ کر کے خدا کا آرڈر ہے اس کے سامنے تسلیم ہو جائے۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا نا کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی خدا کی بارگاہ میں کہ خدایا مجھے مکمل تسلیم ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جی اور کوئی سوال ہے؟ مولانا صاحب بس ایک چھوٹا سا سوال یہ تھا کہ جو ہمارے لیے کتنے عمرے اگر ایک وزٹ پہ انسان کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کچھ اس کی تعداد محدود ہے غالباً، وہ اس کی طرح بتا دیں کہ ایک کے بعد دوسرا عمرہ ہم کر سکتے ہیں، یا جیسا قمری مہینے میں ایک کا سنا ہے، یا جی جی، اور اس طرح نیابت کے کتنے کر سکتے ہیں؟ یہ اس طرح حکم ہے کہ ہر جو قمری مہینہ ہے نا، اس میں ایک اپنی طرف سے کریں، ایک نیابت کے کر لیں، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہ کریں۔ لیکن ہم الحمدللہ ہمیں 2 مہینے پڑ جائیں گے، ہم ایک جو ہے وہ رجب میں کریں گے، سوری، ایک جمادی ثانی میں کریں گے، دوسرا رجب میں، یعنی جو یہ 21 تاریخ 22 تاریخ کو غالباً رجب شروع ہو رہا ہے نا، اس سے پہلے ایک کر لیں گے، پھر 22 23 کو دوسرا کر لیں گے۔ اور ٹھیک ہے، پھر یہ ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ عمروں کے بجائے طواف زیادہ کریں، اس کا بھی بڑا ثواب ہے، حجر اسود کی زیارت کریں، اس کا بڑا ثواب ہے، ہجر اسماعیل کی زیارت کریں، اس کا بڑا ثواب ہے، خود خانہ کعبہ میں جا کر نوافل پڑھیں، مسجد حرام میں قرآن کی تلاوت کریں، اس کا ثواب ہے۔ کیونکہ عمرہ جو ہے یہ، اس کو اگر شروع کریں تو ضروری ہوتا ہے کہ مکمل کریں آپ، بعض اوقات رہ جاتے ہیں لوگ، نہیں مکمل کر سکتے کیونکہ تھوڑا اسٹرگل ہوتی ہے، بڑا چلنا ہوتا ہے، بڑی وہاں طاقت اور جو ہے جان فشانی کا کام ہوتا ہے بعض اوقات، خاص طور پر جب رش ہو۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جو گاڑی ہے وہ کافی دور اتارتی ہے، صحیح، وہاں سے چل کر کے آنا خانہ کعبہ تک، وہ بھی کافی جو ہے وہ واکنگ ڈسٹینس ہے، پھر جو ہے سٹریس ہوتا ہے آدمی کو کہیں غلطی نہ ہو جائے، ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں، تو کام تھوڑا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، کہ 2 عمرے کر لے کافی ہے، پھر اس کے علاوہ بس دوسری باتیں کرے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں ان سے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، بس اگر زیادہ سوال نہ ہو جائے آج تو جب روضہ رسول پہ جائیں تو جس طرح ہمارے باقی ایران عراق میں تو وہ زیارت لکھی ہوتی ہے بورڈ پہ، ایسا کوئی وہاں بھی ہے کہ پڑھ سکتے ہیں وہاں یا کہ نہیں؟ نہیں نہیں، وہاں لکھی نہیں ہوتی، بلکہ آپ کتاب نکالیں گے تو کتاب آپ سے چھین لیں گے، وہ آپ کو جو ہے ممکن ہے وہ تنگ کریں، جیل میں ڈال دیں،
کیونکہ وہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہمارے حکم کی عدولی کرے گا تو اس کے 3 جرمانے، 5,000 ریال، اور 10 دن جیل، اور 5 سال کے لیے نو انٹری۔ ابھی ہمارے ساتھ حسینی صاحب تھے 2023 میں، تو ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہونے والا تھا، تو الحمدللہ بچ گئے۔ ہم سارے پڑھ رہے تھے وہاں دعا، تو وہ آگے تھے، انہوں نے روکا، ایک دفعہ روکا انہوں نے، ہم آگے چلے گئے، پھر پڑھنا شروع کر دیا، پھر روکا، آگے پڑھنا، پھر وہ آگے لے جا رہے تھے ان کو، تو پھر بڑی حکمت میں عملی سے بڑی مشکل سے ان کو جان چھڑوائی۔ اچھا، اگر مختصر ہو سکے تو کچھ اس کے آداب کا بتا دیجیے کہ پھر یہ ماحول دیکھتے ہوئے، ان کی سختیاں دیکھتے ہوئے ہمیں کس طریقے سے یہ جانا چاہیے اس روزے۔ جی، اس کا یہ ہے کہ آپ جو ہے جب ہوٹل سے نکل رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو آپ غسل کریں، غسل نہیں کر سکتے تو اپنا وضو کریں، پھر جو ہے تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو، جب تک حرم تک نہیں پہنچے ذکر کرتے رہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کا تسبیح فاطمہ زہرا کو بجا لائیں، پھر ارد گرد کی جو بلڈنگیں ہیں زیادہ ان کی طرف توجہ نہ دیں، بازاروں کی طرف توجہ نہ دیں، اپنے خداوند تعالیٰ کے ذکر میں محو ہو جائیں۔ پھر وہاں پر آپ جا رہے ہیں مدینے میں، تو اگر اکیلے ہیں نا تو آہستہ پڑھ رہے ہیں تو موبائل کھول کے آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کو کوئی نہیں چھڑے گا۔ وہ اکٹھے ہیں اونچی آواز میں پڑھیں تو پھر روکتے ہیں، موبائل کو پڑھیں۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھی آپ کے لیے تنگی ہو رہی ہے، سختی ہو رہی ہے، تو آپ اپنے دل میں مثلا پیغمبر کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو بار بار یا رسول اللہ، یا مصطفیٰ، یا خاتم الانبیاء اس نام سے سلام بھیجتے رہیں، درود شریف کی جو ہے وہ تلاوت کریں آپ۔ پھر اپنی دعاؤں کو یاد رکھیں، اپنی حاجتوں کو ذہن میں لائیں، پھر اپنی خطاؤں کو، اپنی غلطیوں کو ذہن میں لائیں، تاکہ آپ کی عبادت، آپ کی زیارت جو ہے وہ صحیح طریقے سے مکمل ہو جائے، اور آپ کو جو ہے وہ اجر حاصل ہو جائے۔ یعنی ان کے روکنے سے رکاوٹ نہیں آتی، آپ اس کا طریقہ سٹائل جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں، اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ کتاب ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں، لیکن کتاب پر وہ لوگ سینسٹیو ہیں نا، حساس ہیں، ممکن ہے کہ وہ کتاب سے آپ کو الرجی، موبائل جو ہے اس میں کھولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا چھوٹی سی کوئی کتاب ہو اس سے جو پڑھنے کی کوشش کریں، یا زبانی آپ کو جو دعائیں یا صورتیں یہ چیز یاد ہو پڑھنا شروع کر دیں۔ قبلہ موبائل کھول کے کوئی اگر چیز آپ نے سائڈ پہ بیٹھ کے اپنا کہیں پہ پڑھنی، وہ تو کوئی ایسا اس میں نہیں میرا خیال ہوگا، کوئی کوئی اگر نہیں، آپ کوئی نہیں، خاموشی سے جو کوئی نہ تو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ جو کوئی تو قرآن ہو سکتا ہے نا، قرآن کو تو نہیں جی ہاں منع جی، کرتے نا۔ بالکل، ٹھیک 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 اور ٹھیک، پھر صحیح۔ ایک اور چیز بھی ہے، 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو پہلے یہ ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے کہ یہ جو اجازت مل رہی ہے ہمیں جائیں تو وہاں اس دائرے میں رہیں جس طرح وہ ہمیں آرڈر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اپنی طرف سے کوئی ایکٹیویٹی یا اگریسو ہونے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں وہ کسی حد تک صحیح کر رہے ہیں، انصاف کی بات کرنا چاہیے، اتنی لوگ جا رہے ہیں، اتنے لوگوں کو کنٹرول کرنا، مختلف فرقے ہیں، کوئی ملنگ ہے، کوئی جو ہے صوفی ہے، صحیح، کسی نے لمبی داڑھی رکھی ہوئی ہے، کسی نے چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی ہے، کسی نے کیا کیا ہو، کیا کیا ہوا، یہ اگر یہ قانون سختی نہ کریں تو وہاں ہر کوئی اپنا جو ہے وہ شروع کر دے، تو ایک وہ عبادت کا ماحول ہی خراب ہو جائے۔ عراق میں تو ایک ہی جاتے ہیں نا، ہم شیعہ ہیں، ایک ہی انداز، ایک ہی سٹائل ہے۔ مسلمانوں کے بہت زیادہ فرقے ہیں، مسجد نبوی میں اگر وہ کھلی اجازت دے دیں تو کونے میں قوالی شروع ہو جائے گی، اس طرف سے دھمال شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، اور اس طرف جو ہے وہ کوئی لوگ قمیضیں اتار کر کے جو ہے ماتم کرنا شروع کر دیں گے، یعنی وہ ایک سما ہی خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے سعودی عرب والے وہابی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن انسان کو انصاف کی بات کرنی چاہیے۔ بالکل صحیح فرمایا مولانا صاحب، بالکل صحیح آپ نے تجزیہ دیا اس کا بھی کہ وہ سختی ہاں ضروری بھی ہے۔ مولانا صاحب تھوڑا چھٹیوں کے حوالے سے بھی اعلان کرتے ہیں، غالباً اب آج کے بعد جی جو جی، یہ آخری سیشن ہے، اب انشاءاللہ ہم 10 تاریخ کو دوبارہ شروع کریں گے۔ یہ دسمبر کی چھٹیاں ہیں، اور پھر جنوری کے کچھ ایام بھی رہیں گے، 10 کو دوبارہ انشاءاللہ شروع کریں گے، اور یہ آج آخری سیشن ہے جی۔ تو دعا میں مولانا صاحب خاص طور پہ جو اب ہم میں سے جو لوگ جا رہے ہیں ان کے لیے خصوصی دعا کی آپ سے ضرور گزارش ہے۔ انشاءاللہ، جی آپ بھی جی، خیر سے جائیے، آپ بالکل بھی خیال دعا میں یاد رکھیے گا، ہم بھی انشاءاللہ کلاس میں امین ہے ان کے لیے خاص طور پر دعا کریں گے جو ہماری کلاس میں شرکت کرتے ہیں، اور جو ہے اور یہ عزامت کرتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، ان کے لیے خاص طور پر دعا کی جائے گی۔ اور دوسرے یہ معاملے بھی اگر کسی اپنے مرحوم کا نام دینا چاہتے ہیں، لکھوانا چاہتے ہیں،
تو اپنا پرسنل اس پہ رابطہ کر کے ڈاکٹر صاحب کے یہ میرے پہ تو اپنا نام دے دیں کسی مرحوم کا کہ اس کے لیے دعا کرنی ہے، فاتح پڑھنی ہے وہاں پر مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں، یا کسی اور خاص مقام پر، تو انشاءاللہ جو ہے ضرور کی جائے گی دعا اس کے لیے، مرحوم کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی باجی، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو بہت مبارک ہو، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، بہت زیادہ ہم دعا کریں گے خیریت سے آپ کے سارے کام۔ شکریہ شکریہ جی، ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا جی 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 جی، بہت ضروری ہے، خیریت سے۔ اتنے مقدس جگہوں پہ جا رہے ہیں آپ سب، تو سب کے لیے دعا گو ہم، ضرور اور انشاءاللہ۔ ہم سب کو اپنے گروپ کو ہی خاص طور پہ یاد رکھیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، شوق دے، اور ہمیں سمجھنے کا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین جی، آمین جی۔ ہماری اولادوں کو بھی شوق ڈالے نماز کا، دین کا، قرآن کا۔ ہماری اولادیں جو ہیں اس ماحول سے بچ جائیں، مغربی ماحول کو نہ اپنائیں۔ آمین جی، آمین۔ اور ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، جو فوت ہو گئے ہیں، سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، غزہ، فلسطین، کشمیر، سب بس اپنی دعاؤں میں ہمیں بھولے نہ، سب کو یاد رکھیں ضرور انشاءاللہ، ضرور انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے، صحت و عافیت سے رکھیے، جو ہے وہ اسی سے آپ سارے کام میں سے بار بار وہاں بلانا جانے کی توفیق دے، بالکل کعبہ سب کے کے پاس لیے رسول کو چومنے کی، انشاءاللہ۔ ابراہیم کی رمضان زیارت۔ میں ہمیں جانے کی توفیق دے اللہ پاک، یہ بھی رمضان شریف میں عمرہ کی توفیق دے، ویسے بھی جب بلائے، جب بھی بلائے آمین اللہ جی۔ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اپنے گھر بلائے، وہاں پہ ہمیں یہ سعادت نصیب ہو۔ بہت شکریہ آپ کا، اتنا خوبصورت دعوت رکھیے درس ہے، جی۔ اسی معلومات ہمیں مل جاتی ہیں۔ محمد یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم، خدا اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما، حاضرین کی توفیق میں اضافہ فرما، جو مومنین مومنات عمرے کے لیے جا رہے ہیں خدایا ان کے سفر کو خیر و عافیت سے منزل تک پہنچا، یا اللہ ان کی زامات کو قبول فرما، ان کی زیارات کو قبول فرما، ان کے عمرے کو قبول فرما، ان کو بار بار جانے کی توفیق عطا فرما، تمام دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما، خدایا نبی کریم کی زیارت کو جو مومنین مومنات جا رہے ہیں ان کی زیارت کو قبول فرما، خدایا نبی علیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آل بیت کی شفاعت نصیب فرما، جو زیارت کے لیے جائیں گے بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اجڑی ہوئی قبر کی زیارت کے لیے جائیں گے، خدا ان کی زیارت کو قبول فرما، بی بی سلام اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم صلی علی محمد وعلی مرحومین کے لیے قبلہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ۔ فاتحہ مع الاخلاص والصلوات۔ بسم اللہ الرحمن